ألا لله الدين الخالص نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست پوچھتے ہیں کپڑا ٹخنوں سے اوپر اٹھانا، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، عربوں میں اور پوری دنیا میں یہ رواج تھا کہ عمرہ اپنی ضرورت سے زائد کپڑا سلواتے تھے، بنواتے تھے، اور وہ کپڑا زمین پر پھر گھسٹتا ہوا جاتا تھا۔ یہ ایک علامت تھی زیادہ دولت مند ہونے کی، اور اس میں تکبر بھی ہوتا تھا، اور بڑا قیمتی کپڑا جو وہ تھا وہ لٹکاتے تھے۔ اس میں تہمد جو جسے آپ تہ بند، اصل میں تو یہ لفظ ہے، تو وہ پھر تہمد بعد میں ہو گیا۔ تہ بند جو ہے اس اول نمبر پر تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ عموماً لوگ زمین پر لٹکاتے ہوئے جاتے، وہ گھسٹتا ہوا جاتا کپڑا۔ تو آپ علیہ السلام کے زمانے تک یہ سب چیزیں اور بعد میں بھی تکبر کی علامت ہی سمجھی جاتی تھی، آدمی کے اندر فخر کی۔ تو اسلام نے ہر ظاہری اور باطنی عمل کو جس کا تکبر کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اس کو منع فرما دی۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنا تہبند جو ہے یا اپنا کپڑا ہے وہ لٹکائے مت، خویا لا کے لفظ وہاں پر آئے ہیں تکبر کے ذریعے۔ کچھ لوگوں نے اس کے اندر یہ بات نکالی کہ تکبر کی نیت سے نہ ہو ویسے ہی ہو، تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کون سی اگلی دوسری نیت ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اللہ کے رسول نے اگر آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ کپڑا نہ لٹکائیں تو آپ اوپر کر لیں۔ اب آپ اس کے اوپر حجتیں یا اس کے اندر موشگافی کس بات کی آپ کرتے ہیں؟ یعنی اگر تکبر نہیں ہے تو پھر کس نیت سے آپ لٹکا رہے ہیں؟ یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر یہ کہا گیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر کر لو، تو ٹخنوں سے نیچے معمولی سا 1 انچ یا 2 انچ نیچے کر لینے سے مجھے بتائیں اس سے کیا ہوگا؟ کوئی آخر آپ کے بھی تو ذہن میں کوئی ذہنیت پل رہی ہے، آپ کے دماغ میں بھی کوئی فلسفہ چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں، بحث نہ کریں، آپ وہ نیت بتائیں کہ اس کے اوپر کر لینے سے ایک اس کو کہتے ہیں عکس مستوی، بات جب سمجھ نہ آ رہی ہو تو بات کو پھر اس کے عکس کو دیکھا جاتا ہے، دوسری جانب سے دیکھنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ وہاں سے کیا نکل رہا ہے۔ یہ بڑا مسائل یہ حل کر دیتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تکبر سے اپنا کپڑا نہ لٹکاؤ، بلکہ یہ جو لٹکایا ہوا ہے یہ تکبر ہی کی علامت ہے، یعنی دوسرے معنوں میں آپ یہ سمجھ لیں۔ تو آپ کو اگر کہہ دیا جائے کہ اوپر آپ کر لیں، تو کون سی چیز ہے جو آپ کو اوپر کرنے نہیں دیتی؟ دل میں کون سا وہ اندر خواہش ہے کہ اگر میں نے کر لیا تو کیا ہوگا؟ آپ کی کوئی طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ آپ کو جسمانی طور پر کوئی عارضہ لاحق ہو جائے گا، کوئی بیماری آ جائے گی آپ کو، کیا آپ کو ہوگا؟ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ تو ہے اندر چل رہا ہے جس کی بنا پر۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ رسول خدا کے دور میں صرف یہ تہمد ہی تھا ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں، اللہ کے رسول کے دور میں سراویل شلواریں بھی تھی، حضور علیہ السلام نے پہنی نہیں لیکن آپ نے پسند فرمائی کہ بہت سطر والی ہے۔ یمن کے لوگ یہ پہنتے تھے، ایران کے لوگ بھی شلواریں پہنتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے دور میں عربوں میں یہ کپڑا، ہم جسے آپ دھوتی بھی کہتے ہیں، یہ پہنتے تھے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اپنی دوسری ذہنیت کو آخر اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کو ماننا چاہیے۔ ہم اپنی بنا پر کہیں بھی ہم نہیں کرتے یا نہیں کی جاتی، ہمیں آکورڈ فیل ہوتا ہے، تو آپ اپنی آکورڈنیس کو اپنے پاس رکھیں، اس پہ عمل کرتے رہیں۔ آپ جانیں، اللہ جانے، ہم آپ سے بحث نہیں کریں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ مسئلہ پھر پوچھا تھا دوستوں نے کہ نماز میں اگر وہ کپڑا لٹک رہا ہے، اب اتنی شلواریں ہیں تو کیا اس کو فولڈ کیا جائے گا؟ نماز میں آپ کپڑے کو فولڈ نہیں کر سکتے کسی صورت میں، وہ ویسے ہی آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو پھر وہ نیچے ہوا تو نماز ہو جاتی ہے۔ بالکل نماز ہو جاتی ہے۔ اب یہ حکم کے مقابلے میں حکم آ گیا ہے، یعنی پہلے بھی حکم تھا اوپر کرنا، اب اس کے مقابلے میں کپڑا اکٹھا کرنا یا سمیٹنا، یہ بھی حکم کے مقابلے میں حکم آ گیا۔ تو یہ بھی ایک ہے۔ لیکن امام مالک کا ایک بڑا اچھا ہے، وہ بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ نماز ڈیورنگ نماز جو ہے نا، آپ نماز جب پڑھ رہے ہوں اس وقت کپڑا نہیں فولڈ کرنا چاہیے، کہ آپ کپڑے سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، بادشاہ کے دربار میں ہیں، آپ اپنے کپڑوں کی طرف دھیان لگا ہوا ہے، کئی کپڑے سیدھے، انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک حد تک معقول اور اچھی رائے ہے کہ اس میں نہیں ہونا چاہیے، آپ دوسری طرف سے زائد کپڑے کو سمیٹ لیں۔ برکیف اپنے زائد کپڑا اتنا ہی بنائیں، مجھے پتہ ہے ہوتا یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ بھی بہت اوپر کر لیا جائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر تو یہ سوسائٹی کی عادت، اب میں مصیبت یہ ہے کہ ہم یہ سوسائٹی نہیں بنا سکے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، ہم وہ نظام تو چھوڑ دیں، کہتے ہیں جی حضور والا نظام، کون سے نظام کی بات کرتے ہو؟ احمقو، جاہلو، گدو، کس نظام کی بات کرتے ہو؟ نظام سے پہلے ایک تہذیب ہے، ایک ثقافت ہے جو آپ نے برپا کرنی ہے۔ سسٹم سے پہلے کلچر ڈیولپ کرنا ہے آپ نے۔ آپ لوگوں کے ذہنوں میں کلچر تو لائیں اسلام کا کلچر آپ لا نہیں رہے، نظام آپ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نظام تو بہت بعد میں آیا ہے، پیغمبر نے پہلے کلچر نیکی کا ڈیولپ کیا ہے۔ نیکی کے کلچر کو ڈیولپ کریں گے تب جا کر نظام آئے گا۔ آپ کے ہاں نیکی مانی نہیں جا رہی، نیکی کو نیکی تسلیم نہیں کیا جا رہا، آپ ایک چھوٹے سے یہ شلواریں اوپر نہیں کروا سکے پوری امت کی۔ 14 صدیاں ہو گئیں، ہر نماز سے پہلے علماء کہتے ہیں کہ اپنی اپنی ٹخنوں سے شلواریں اوپر کر لیں، 14 پاؤں صفوں سے صفیں ملا لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں۔ 14 صدیاں ہو گئیں، حرم سے لے کر حرم سے باہر بر اعظم اسپین اور دوسرے امریکہ تک کسی جگہ پر بھی امام کو دوبارہ کہنے کی ضرورت محسوس ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کو امام بھی اس حرم میں بھی کہتا ہے صفو صفو، وہ بھی کہتا ہے صفے سیدھی کر لو، اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ دیکھیں آپ ایک کلچر نیکی کا ڈیولپ نہیں کر پائے۔ اور مغرب کی خوبی دیکھیے گا، کیا خوبی اس کی خوبی یہ ہے، مغرب کبھی کوئی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ مغرب کی یہ خوبی ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا اللہ کو چھوڑ دو، وہ کبھی نہیں کہے گا نماز نہ پڑھو، وہ کبھی نہیں کہے گا آپ یہ کرو وہ کرو، نہیں، وہ ایک کلچر ڈیولپ کرتے ہیں، وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کر کے دکھاتا ہے کہ یہ رہا، تو انہوں نے ہماری خواتین کو کپڑی پہنا دی۔ ہماری خواتین جو ہیں ان کی پانچے جو ہیں وہ 2 انگل نہیں، 4 انگل نہیں، بالشت بار اوپر ہو گئے، پنڈلیوں تک انہوں نے اپنی شلواریں ٹائٹ سکن فٹنگز جو ہیں وہ کر لی اس کے اوپر۔ کس طرح سے؟ کپڑی پہننی شروع کر دی انہوں نے، کالجز کی لڑکیاں، گھروں کی، حتیٰ میں نے ایک تقریب میں ایک خاتون کے منہ سے سنا، ان کے شوہر کو اس وقت بھی بلڈ کینسر تھا، اور وہ بھی اس وقت تقریباً 55 کے پیٹے میں تھی، تو وہ دوسری خاتون کو کہہ رہی تھی تم نے اپنے آپ کو کیا بنا رکھا ہے؟ اولڈ سی ان کی کزن ہی تھی، وہ ان کو شادی پہ ملی، تو اس نے کہا تم نے اپنے آپ کو کیا بنا رکھا ہے؟ ہاں او بھائی میں تو ابھی جو ہے نا یہ کپڑی اتار کے آئی ہوں، ٹھیک ہے، تو تم بھی کچھ اپنے آپ کو مینٹین رکھو۔ یہ حالت ہوتی ہے، بڑھاپے کے اندر بھی کپڑی پہن رہی ہیں۔ تو انہوں نے آپ کو کر کے دکھایا، کپڑی خواتین نے انہوں نے کر کے دکھایا، خود ہی عورتوں نے اپنی شلواریں اوپر کر لی، انہوں نے فٹنگ والے کپڑے بنا کے دکھایا، خود ہی سب نے کر لیے۔ انہوں نے تکون والی قمیض انٹروڈیوس کرائی، آپ نے سیدھی اچھی بلی خواتین کی قمیضیں تکون والی ہو گئی ساری۔ انہوں نے کٹنگ کر کے دکھائی، خود ہی ہو گئی کٹنگ۔ انہوں نے بلش آن لگایا، اللہ سب کو انہوں نے نیل پالش لگائی، سب نے خود ہی۔ انہوں نے کبھی کہا، انہوں نے کہا مجھے تو رکھتا ہے کپڑی صاف، مجھے تو رکھتا ہے شفاف، لکس جو میری جلد کو دے نکھار۔ لو جی اگلے دن لکس آ گیا گھر میں۔ انہوں نے کسی کو نہیں آج تک کہا کہ بھائی سارے لوگ گری کا اپنے گھر ایئر کنڈیشن لگوائیں۔ انہوں نے ایئر کنڈیشن لگایا، سامنے فیملی بٹھائی، ٹھنڈی ہوا لی، انہوں نے کہا گری جو دے مجھے ٹھنڈک اور راحت اور سکون، بس مشہوری ختم۔ اگلے دن آپ گری لے کے گھر آ گئے۔ جہاں مام تھا وہاں ڈالڈا، امی جی خود اماں تلوں میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناؤ۔ بچے نے ماں سے یہ مطالبہ کیا، ماں تلوں میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناؤ، کہ میں کھاؤں گا امی جان تو وہ تلوں سے کھاؤں گا تو میں صحت مند ہو جاؤں گا۔ آپ گئے، آپ نے تلو لے آئے۔ کس قسم کی یہ ہمارے علماء کرام ہوں یا ہماری عوام الناس ہو۔ افسوس یہی ہے کہ میں آپ کو کہوں، یقین جانیں، جوان پتر کے مرنے پہ وہ غم نہ کروں
جو میں اسلامی تہذیب کے کلچر کو ختم ہو جانے پر کروں؟ خلافت سے ملوکیت جو ڈھلی ہے، آپ کو کیا پتہ؟ وہ نبی کی گلی کے اندر نبی کی نبوت کی اوپر شام آئی ہے، رات اور اندھیری رات آئی، آپ کو کیا پتہ؟ نبی نے بڑی مشکل سے زورہ زوری کر کے، لڑائی کر کے، جھگڑے کر کے، اپنے پرائے مروا کے ایک کلچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، جنگیں لڑی اس کلچر کو محفوظ کرنے کے لیے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہمیں ادراک ہی نہیں، افسوس کے کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا، ہمیں تو یہ بھی احساس نہیں رہا کہ ہم لٹ گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے ٹخنوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلے سے پہلے ایک ماحول کی بات ہے کہ آپ کس ماحول میں جی رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے ہاں بھی اس وقت یہی چل رہا ہے کہ ہمارا یہ نیچے لوگ کرتے ہیں اور اس پہ دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بتا دیں آپ، لیکن پتہ ہی نہیں اس کے پیچھے ایک پوری تہذیب، ایک پورا کلچر، ایک سویلائزیشن، اس پہ ڈسکشن ہونی۔ ایک آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ نیچے ہونے چاہیے، یہ آپ نہیں بتاتے کیوں ہونے چاہیے، یہ سوال ہی نہیں، مجھے اس کا جواب ہی کوئی نہیں بھی کیوں ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے نیچے کرنے ہیں تو بتائیں نا، ٹخنوں سے 1 انچ ہمارا اور آپ کا 1 انچ کی لڑائی ہے ٹخنے کا۔ میں کہتا ہوں کہ 1 انچ ذرا اوپر کر لو، آپ کہتے ہیں کہ 1 انچ نیچے رہے گا۔ میرا یہ سوال ہے، وہ 1 انچ کپڑا اوپر ہونا اور 1 انچ نیچے ہونا، میرے نبی نے اسے کہہ دیا ہے، میں نے اوپر کر لیا ہے، آپ نیچے کہہ رہے ہیں کس بات پہ؟ میرے نبی نے کہا یہ تکبر کی علامت ہے، کہہ ہی یہ دیا کہ یہ تکبر کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا کہتا ہے کہ یہ تکبر کی علامت نہیں تو پھر کس شے کی علامت ہے، وہ نہیں مجھے بتاتا۔ دیکھ لیں، یہ اس کو سوال کو حل کرنے کے لیے ایک ہے کہ آپ بتائیے پھر ویسے کا کیا مطلب، بتائیں نا۔ کوئی کام بھی آدمی بلا وجہ نہیں کرتا، تو وہ نہیں بتا سکتے، یہی ایک مسئلہ ہے، اس کو دیکھ کر کے اونچے رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ، اب ہماری پینٹیں بھی ایسی ہیں، سب کچھ ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں، ان کی خوبی ہے وہ پینٹ پہنتے ہیں نا سب کے سامنے تو وہ اونچا رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بڑے دشمن ہیں اس کے، ٹھیک ہے کہ امام حسین والے مسئلے پہ اگر غلطی ہوگی تو کیا ہو گیا، اتنی دنیا کو وہ توحید پر لا رہا ہے، شرک سے جان چھڑا رہا ہے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لا رہا ہے، لوگوں کے جواب دے رہا ہے۔ جل گئے، سب جل گئے، حسد کی آگ میں بھن رہے ہیں سارے اپنے پرائے۔ ان کو حیرانی ہوئی کہ ایک اہل حدیث فرقے کا آدمی پوری دنیا کو مسلمان بنا گیا۔ ہم شیعہ، بریلوی، دیوبندی، ہم کچھ بھی نہیں کہا، ہم تو کافر بناتے ہیں۔ وہ ایک الگ ہی اللہ نے نور دیا اس فرقے کے لوگوں کو۔ چلو اس نے اپنے آپ کو منسوب کر لیا اہل حدیث سے، ورنہ وہ ہے تو اہل حدیثوں سے بھی اگلی چیز ہے۔ وہ الگ ہی اٹھا، جدت والی تحریک تھی نا، ترک آبا کی تقلید سے، وہ اس سے الگ ہی نکلا۔ اس نے دنیا کو بلا کے کہا آؤ تمہیں مسلمان بنائے۔ 14 صدیوں سے یہ آواز ہی نہیں آ رہی تھی، چپ ہو گئے تھے۔ 14 صدیوں میں ہم کوئی عالم ہی نہیں پیش کر سکے۔ وہ اٹھا اور تبلیغی جماعت کے مقابلے میں وہ پوری کی پوری ٹیمیں، وہ فرد واحد اٹھا اور چھا گیا پوری دنیا پر۔ وہ ملکوں جو جماعتوں کی ٹولیاں جاتی تھی نا، وہ کیلا ہی چلا گیا۔ اس نے یورپ میں جا کے مناظرے کیے رسول کی نبوت کے اوپر، اس نے مغرب کو جا کر کے توحید سے آشنا کیا۔ یہ تھے ہمارے کام۔ اب یہ پیدا نہیں نہ کر سکے، کسی کا بیٹا پڑھ جائے نا تو وہ شریکہ جلتا ہے، شریک جل جاتے ہیں کہ اس کا پتر کیوں پڑھ رہا ہے، ہمارا وہ لڑکا پڑھ گیا کوئی زیادہ ہی، ٹھیک ہے نا، وہابیوں کا وہ اوپر چڑھ گیا، وہ دنیا کو سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی فقہی باتیں ٹھیک ہے، نہیں وہ کوئی غلطی بھی تو ہوتی ہے نا فرد کے اندر، باقی ورنہ سارے اپنے اپنے بڑے نکال لیں، میں سب کا ہی بتا دوں گا، اس نے تو یہ غلطی کی نا، انہوں نے وہ غلطیاں کی بھی خدا ہی پناہ دے، پھر بھی ان کو عالم بھی تو ہم مانتے ہیں۔ تو اس نے لوگوں کو ایک تہذیب کی طرف لے کر آئے، دیکھیں اسے کر کے دکھا دیا، اس نے کہا بھئی اس طرح بھی پینٹ پہن لیتے ہیں، آؤ یہ انگریزوں کا لباس ہی کاٹ چھانٹ کے اسے کہا تمہارا مسلمان بنا لیتے ہیں۔ جرت کی، اچھا کیا پہن، تو اس کو دیکھا دیکھی ہم نے دیکھا کہ آکسفورڈ میں اور کیمبرج میں ہمارے لڑکے پڑھنے گئے، میرے ہی دوست، انہوں نے دیکھا دیکھی وہی پہنتے ہیں، لنڈن امریکہ میں رہتے ہیں، ہمیں یہاں رہتے ہوئے شرم آ رہی ہے اپنے نبی کی تہذیب، اور وہ جو کرنے والے ہیں وہ لندن امریکہ میں بھی برپا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل چیز، ہم اپنے ہاں ہی بس اپنی دنیا کے اندر مگن ہیں، باقی یہ لوگ جو کرتے ہیں اپنے نبی کی سنت سمجھ کر، وہ اتنا ہی سمجھ لیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کے اندر ہی آ جائیں۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا وزن، میں بھاری بھرکم ہوں، میرا تھوڑا پیٹ ہے باہر، تو میرا تحمد میں کرتا رہتا ہوں، وہ کھسک کے نیچے ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کرتا رہ، جب وہ کبھی تھوڑا بہت کھسک کے کبھی ہو جاتا ہے نیچے تو کوئی مسئلہ نہیں۔
تشدد تو نبی نے بھی نہیں کیا، عذر ماننا ہے، نبی نے عذر ماننا ہے. یہ کہا ہے کہ نبی نے مانا ہی نہیں. آپ نے فرمایا اگر اس طرح کسی کا پھسل جاتا ہے، وہ سانس لیتا ہے، بندے کا نیچے اوپر ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اپنے ذہن میں رکھے. حضور کہتے ہیں ابو بکر تو کب تکبر کی نیت سے کرتا ہے، تو کر لیا کر. نبی کے سامنے تو آپشن تھا، بات تو ہوئی حضور کے سامنے، حضور اجازت دیتے کہ یہ تو میں نے تمہیں پتہ ہی نہیں ابو بکر، میں نے یہ کہا ہے کہ یہ تکبر کی نیت سے، یہ ہوتا ہی تکبر کی نیت سے، اور یہ ایک نہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے. آج بھی آپ چلے جائیں، جا کر افریقہ کے لوگ آتے ہیں، ان کا بھی آپ دیکھیں، ان کے ہاں یہی ان کے بادشاہ ہے. آپ ایران میں چلے جائیں، وہاں بھی یہی ہے. وہاں تو خیر اس کے ایرانیوں کے تو اپنے اصول ہیں، وہ تو اپنا دایاں بازو بھی نہیں نکالتے باہر، وہ اپنی ابا کے اندر رکھتے ہیں. یہ بھی اپنی ابا کے اندر بد تہذیبی میں شمار ہوتا ہے. ہر علاقے کی ثقافت اور کلچر ہے نا، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ اوپر والا بٹن ہے وہ نہیں کھلا پسند کرتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس میں، تو یہ ہر علاقے کی تہذیبوں کے مطابق. لیکن یہ کپڑا لٹکانے والا جو کام ہے نا، یہ ساری تہذیبوں کے اندر تکبر ہی ہے. بس سیدھی بات ہے، کوئی پڑھ لے گا تحقیق کرے. لباس کی تہذیب، اس کے اوپر اگر کسی آدمی نے پڑھنا ہے تو جا کے نیٹ پر سے بہت ساری چیزیں نکال کے ہر قوموں کی پڑھ سکتا ہے، اس کو سارا پتہ چل جائے گا. باقی جو آدمی اس پہ بحث کرنا چاہتا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اس کو پوری دنیا کی تہذیبوں کا پڑھاؤں. اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو مطالعہ کرے جا کے پوری دنیا کی تہذیبوں کے اندر کہ لباس کی تہذیب کیا رہی ہے، مسلم ثقافت میں کیا کپڑے رہے ہیں، ہندو ثقافت میں کیا رہے ہیں. یہ ہمارے آنے سے پہلے تو ہندو کپڑے سلے ہوئے پہنتے ہی نہیں تھے، وہ تو 2 چادریں تھے. آپ دیکھتے ہیں ان کے وہ پرانے دکھاتے ہیں ادھر ہیں عورتوں کے. تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے سارا ہمارا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑا زبردست لکھا ہوا ہے. مولانا نے تو لباس کے معاملے میں جو لکھا ہے وہ پڑھنے والا ہے، تفہیمات میں ہے. آوارہ بلی اگر دودھ یا سالن میں منہ مار دے تو اس کے کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ بلی جو ہے نا، چونکہ یہ گھروں میں رہتی پھرتی ہے، تو اس کا جو ہے عمومی طور پر یہ صاف ہی ہوتی. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں بلی نے منہ لگا کر دودھ پیا ہو، اگر آدمی وہاں سے بھی دودھ لگا کے منہ لگا کے پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ گھروں کے اندر پھرنے آنے جانے والا جانور ہے. عجیب بات آپ دیکھیں، کھانے میں حرام ہے یہ آدمی جانور، لیکن رکھنے پکڑنے میں نجس نہیں. کیسی بات ہے؟ تو یہ گھر میں رہتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہیں. اگر یہ بلی پی جائے، دودھ پی جائے تو دودھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، سب کچھ. لیکن اگر کسی فرد کو کراہت ہے تو وہی دودھ جو ہے، وہ یہ چیز جو ہے وہ کسی جانور کو کھلا دے دوسرے کو، ٹھیک ہے نا. تو باقی مسئلے کی حد تک کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایسا. ہاں کچھ آوارہ بلیاں ایسی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض بلیاں جو ہیں وہ غلط جگہ پہ کوئی پخانے پہ یا ادھر ادھر منہ مار کے آئی ہوں، بیمار ہوں، یا بلیاں بہت بری حالت میں ہوں، تو ایسے سے اجتناب کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ بچا جائے اس سے. باقی جو روزمرہ گھر میں آتی، پتہ یہ بلی ڈیلی آتی ہے، کہیں نہ کہیں سے چکر چلا جاتی ہے، دودھ پی جاتی ہے، تو اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ پھرتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، کچھ لوگ صحابی بن کر مرتد ہو گئے، وہ کتنے لوگ تھے؟ اگر کچھ کے نام بتا دیں تو مہربانی ہوگی. دیکھیں، یہ صحابہ کرام کا جو مسئلہ ہے نا کہ صحابی بن کر مرتد ہو گئے، بالکل یہ ہوا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو حضور پر ایمان ظاہراً لے کر ان میں منافقین میں تھے، اور 12 کے نام تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے بتائے ہیں. یہ رئیس المنافقین کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی کے بارے میں. یہ بھی اور بھی بہت سے لوگ. ایک وہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت وحی کیا کرتا تھا، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھاگا مدینہ سے، اور مکہ میں جا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، یہ میں ہی لکھتا رہا ہوں. یہ تو بخاری شریف میں ہے. تو بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور کے بعد جو منافق تھے 2 تو ان میں سے اتنے بڈھے ہو گئے ہیں کہ انہیں گرمی سردی کا بھی نہیں پتہ چلتا، اور پکے منافق ہے، حضور نے مجھے بتایا تھا. اچھا، اس کے بعد پھر منافقت کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے نبی، ہم جانتے ہیں کچھ ایسے مارد فی النفاق، وہ نفاق میں اتنے مضبوط ہیں کہ تو بھی نہیں جانتا، صرف ہم ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسرا، آپ کو صحابی کا نام پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. آپ نے شیعوں سے لڑائی کرنی ہے؟ فراڈ لگاتے ہیں آپ کے. یہ نام پوچھنے پہ مجھے پتہ چل گیا بھی آپ کا دماغ کہاں پہ کام کر رہا ہے. آپ کو اب اس مسئلے میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. آپ اپنے بارے میں سوچا کریں کہ آپ منافق ہیں یا نہیں ہیں. کیا وعدہ پورا کرتے ہیں؟ کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں؟
کیا آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں؟ لڑتے وقت کیا آپ گالی دیتے ہیں؟ یہ چوتھا حضور نے فرمایا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے مجھ سمیت سارے بندے لڑتے وقت کیا کرتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ جب ہم ہائپر ہوتے ہیں ہم کہاں رکتے ہیں جا کر کے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ لڑا فجرا، وہ پھٹ پڑا، نکالیں گالیاں، پھر اس نے جو منہ سے آئیں، ماں کی، بہن کی، ٹھنڈا ہوا کوئی آدھے گھنٹے بعد توبہ تلا بھی کر لی، پر ہے وہ منافق ہی، علامت نفاق کے اندر چل رہی ہے، سارے ہی گالیاں دیتے ہیں۔ گالی نفاق کی علامت ہے، بس اتنا سمجھ لیں۔ کوئی حکمرانوں کو گالی دے رہا ہے، کوئی گھر والوں کو گالی دے رہا ہے، کوئی باہر والوں کو، کوئی ملازموں کو، کوئی یاروں کو، یاروں میں آپس میں بھی گالی ہے۔ یہ کیسا دوستی ہے جی؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ گالی کوئی مذاق تو نہیں ہے، گالی بے غیرتی ہے کہ ایک دوسرے کو اتنا بار بار وہ لفظ کہتے رہو کہ اس کے اندر سے غیرت جاتی رہے۔ مذاق کریں، اچھی باتیں کریں، کوئی ہلکی پھلکی کوئی جگت بازی، کوئی جملہ، کوئی ایسی چیزیں اچھی دوستی کی علامت ہیں۔ یہ نہ ہو تو مزہ نہیں ہے، زندگی اس قدر جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہے۔ لیکن گالی کا کوئی مذاق نہیں۔ گالی کچھ کلچر، پاکستانی کلچر اور پنجابی کلچر کے اندر تو گالی خیر بہت ہی انتہائی گھٹیا ہے۔ یہ کلچر نہ ختم ہونا چاہیے، یہ کلچر تباہ ہونا چاہیے، ہماری گالیاں ختم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ نکل گئی صحابہ کے منہ سے بھی گالی نکلی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے صاف کہا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مومن کو گالی دے دینا یہ تو فاسق آدمی کی علامت ہے، فاسق کہا، وہ قتال ہو، اس کا قتل کر دے، وہ تو کفر تک حضور نے کہا چلا گیا۔ لیکن ہم نہیں ہٹتے۔ باقی گالی ننگی ہی نہیں ہوتی، گالی چھپی ہوئی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتی بالکل ماں بہن کی صاف صاف گالی، جسمانی آلات، جسم کا جنسی آلات کا ذکر، ایک اس کے ساتھ علاوہ اور بڑی گالیاں ہوتی ہیں، سیاسی گالیاں کچھ ہوتی ہیں، کچھ دینی گالیاں ہوتی ہیں۔ دینی گالیوں میں فرقے بازی، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے۔ سیاسی گالیوں میں یہ پی ٹی آئی ہے، یہ نون لیگ ہے، یہ جماعتیہ ہے، یہ فلانا ہے۔ ہمارے ہاں گالیوں کی ترتیب ہے، اور اس کی اپنے نفس کی تسکین کے لیے ہم نے بڑا کچھ ایجاد کر رکھا ہے۔ ہمارا نفس ہے واللہ، یہ اس کے کیا ہی کہنے اس نفس کے، یہ بندے کو چھوڑتا ہے۔ تو صحابی کے بارے میں پریشان نہ ہوں، وہ جو تھے وہ گزر گئے، ان کا معاملہ اب اللہ کے ساتھ ہے۔ اب آپ اپنے علم میں اضافہ قرآن و سنت کے ذریعے سے کریں، صحابہ کے منافقین کے نام بڑھانے سے نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ سمجھ، وہ اس کے اندر آپ رہیں، اپنے نفاق کو روکنے کی کوشش کریں۔ آپ کو آپ کی یہ عادتیں اور یہ باتیں، آپ کے طنز شیعہ کی مجلس کے اندر عموماً یہ طنز اور یہ چلتا ہے، وہ دین کی مجالس ہیں جہاں گالی دی جائے، جہاں طنز کیے جائیں، جہاں توریے میں اور تعریض میں بات کی جائے اور اس پہ داد وصولی جائے، تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ آپ کس کیا دین سیکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ان کو اپنی مجلسوں پہ بڑا مان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصلاح المجالس والمحافل لکھا ہے مولانا محمد حسین ڈھکو صاحب نے، انہی کے اندر سے ہیں کہ اپنی مجالس اور محافل کی اصلاح کرو۔ تو انہوں نے اس کے اوپر پورا ایک رسالہ لکھا ہوا ہے، بڑا اچھا رسالہ لکھا ہے، لیکن افسوس ہے کہ کوئی نہیں وہاں اپنے ذکر اذکار کریں، اپنی عوام بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ شیعہ کی اب مجلس جو ہے نا اس مرکز میں کرایا کروں، ان کو کچھ صرف شیعہ حضرات آیا کریں، ان کو ان کی حدیث میں پڑھاؤں۔ میرا حدیث پڑھانے کا بھی یہ ذہن بنا ہے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو صحیح مسلم اور بخاری کا درس دیا کروں، ان کو صحیح کافی، ملا یحییٰ الفقیہ جو ان کے ہاں حدیث کی کتابیں، ان کا درس میں شروع کروں۔ تو یہ میرا ایک ذہن بن رہا ہے کہ میں ان کو بھی بلاؤں، کیونکہ دعوت دین تو ہر ایک کے لیے کام کرنے کا بہت ضروری ہے۔ بڑے میرے سامنے محاذ ہیں، افسوس نہ میرے پاس فراغت ہے اور نہ میرے پاس اتنی جان ہے کہ میں جو ہے اس پہ کام، راہیں میرے پاس اللہ نے مجھے اتنی سجا دی ہوئی اصلاح کی، میں سوچتا ہی ہر وقت وما اريد الا الاصلاح ما استطعت، ہر نبی نے یہ کہا میں تو تمہاری اصلاح کرنے کے لیے جتنی مجھ میں ہمت تھی وہ کرنے آیا ہوں۔ تو اصلاح کی راہیں کھولنے کے لیے بڑا کام ہے، پر امت کو اور بڑے کام ہیں۔ ہماری امت کے پاس بڑے تماشوں کرنے کے کام ہیں، تو وہ اس میں مشغول ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 4 امام ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہوا ہے کہ ہمیں ابھی تک ان کی تعلیمات کے بارے میں نہیں پتا کہ ان سب کی تعلیمات ایک جیسی تھیں، اور اگر ہم نے مطالعہ کرنا ہو تو کس طریقے سے کریں تاکہ ہمیں یہ اپنے اماموں کے بارے میں پتا اور ہم نسل در نسل بتا سکیں۔ بڑا اچھا شوق اور بڑی اچھا سوال اور بڑی اچھی بات۔ ہمارے صرف 4 امام نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے بے شمار امام ہیں، ٹھیک ہے۔
ہمارے ائمہ چار جو وہ ہے جن کا مسلک رائج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ان ائمہ سے بھی بڑے بڑے امام ہیں وہ فوت ہوئے، کسی کا 1 صدی مسلک چلا، کسی کا 2 صدی، کسی کا 4 صدی، کسی کا 6 صدی، کسی کا 50 سال ان کی زندگی میں، تو ان کے مذاہب ان کو ہم کہتے ہیں مسالک، ٹھیک ہے، تو ان کے مسالک جو ہیں وہ ان کی رائے ہوتی تھی دین کے ان مسئلوں کے بارے میں جو قرآن و سنت سے ان تک نہیں پہنچے ہوتے تھے، تو یا ان تک حدیث نہیں پہنچتی تھی، پھر وہ اپنی ایک اجتہاد کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے وہ مسئلہ بتا دیتے. تو یہ ساری کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. البدایہ والنہایہ بھی ہے، اپنا بدایۃ المجتہد، البدایہ والنہایۃ تاریخ کی کتاب ابن کثیر نے اس کے اندر بہت سے علماء کا تعارف کرایا ہے. البدایۃ المجتہد ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کے اندر انہوں نے مختلف اماموں کا ذکر کیا، المحلہ کے اندر کیا، المغنی کے اندر کیا، التمہید کے اندر کیا، سیر الجرار کے اندر کیا، ٹھیک ہے، اور بڑی کتابیں یہاں پر موجود ہیں، اس کے اندر ان کے ائمہ کے اقوال ہیں. تو یہ چاروں ائمہ جو ہیں ان کے حالات زندگی پر ابو زہرہ مصری، مصر کی جامعہ ازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر، یہ پیچھے اسی صدی میں ہوئے ہیں، انہوں نے پھر ان کے اوپر حیات کے اوپر کتاب لکھی جسے شیخ غلام علی اینڈ سنز والوں نے چھاپ دیا. حیات امام احمد بن حنبل، حیات ابو حنیفہ، حیات مالک، حیات شافعی، حیات ابن حزم، حیات ابن تیمیہ، یہ سب انہوں نے اس کے اندر لکھی ہیں. ان کے ڈیفرنٹ قسم کے حالات مختلف آ جاتے ہیں. ایک کتاب ہے، کاش اس کا ترجمہ ہو جائے لیکن افسوس کون کرے گا، 30 جلدوں میں، اس کا نام ہے سیر اعلام النبلاء. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت بڑے امام، وہ راویوں کو پرکھتے ہیں، تو انہوں نے سیر اعلام النبلاء، سیر سیرت کی جمع ہے، سیرت کی جمع سیر، علام علامے کی جمع ہے، ٹھیک ہے، نبلاء نبیل کی جمع ہے. تو سیر اعلام النبلاء، دی ایٹوبایوگرافیز آف جینیس انٹلیکچوئلز آف اسلام، یعنی انگریزی ترجمہ اس کا کہ اسلام کے عبقری ذہین علاماؤں کی زندگی کے حالات، وہ 30 جلدوں میں ہیں. وہ انشاءاللہ میں نے خریدنی اپنی، ٹھیک ہے، یہاں پر 30,000 روپے کی آتی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے. تو میں اس کے اچھے ایڈیشن کے بارے میں مطلع پتہ چلا ہے مجھے کہ ایک نیا ایڈیشن اچھا آ گیا، تو وہ لے کر آنی ہے. تو وہ اس کے اوپر بڑے حالات ہیں، وہ آپ پڑھیں اس کے اوپر. تو اتنا کام چاروں ائمہ پہ ہو گیا ہے. ہمارے ائمہ تو ان کے حالات بھی ایک جگہ پہ بھی آگے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں. ان کی تعلیمات ایک ہی ہیں، یہ میں آپ کو چاروں اماموں، اگلا جو ہے نا یہ اصل چیز یہ ہے کہ چاروں اماموں نے کبھی کوئی نئی بات نہیں کہی. ان کا نئے مسائل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان تک نہیں پہنچے تھے، ان کے بارے میں انہوں نے ایک رائے کا اظہار جو کیا ہے، وہ اس کے بارے میں اپنی اپنی رائے دیتے ہیں کہ اس مسئلے میں یوں نہیں یوں ہو جانا چاہیے. اگر کوئی آدمی اچھا مطالعہ کرنا چاہتا ہے ان کی تعلیمات کا، الفقہ المذاہب الاربع، 4 اماموں کی فقہ جو ہے یہ اس پہ کام ہوا ہے، اور یہ اردو زبان میں اب چھپ گیا ہے. پاکستانی گورنمنٹ کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ محکمہ اوقاف جو ہے یہ لاہور حضرت علی حجویری رحم اللہ المعروف داتا گنج بخش، ان کے مزار کے ساتھ ہی نیچے اوقاف والوں کی دکان بنی ہوئی ہے جو شروع میں جائیں تو وہاں پر وہ الفقہ المذاہب الاربع 4 جلدوں میں جو عربی میں کام ہو اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی، وہ میرے پاس بھی پڑھی ہے. وہ چاروں اماموں کی فقہ ہے، وہ 5 جلدوں میں اتنی ضخیم موٹی موٹی، تو ہے بھی سستی. وہ لے کے اگر کوئی نوجوان کہتا ہے میں فقہ کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں تو اس میں سب انہوں نے مفصل ہر شے پہ بحث کر دی ہے، بڑی اچھی ہے، زبردست، آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بالکل مقابلے میں ایک کتاب تھی الفقہ المذاہب الخمسہ، 5 مذہبوں کے بارے میں. تو وہ مولانا مرحوم مجھے کہنے لگے کہ کاشف یہ بھی ملتی، تو وہ میں مولانا ڈکو صاحب کی لائبریری میں گیا تو میں نے تلاش کر کے وہ نکال ہی لی. تو پھر میں جب ایران گیا پھر میں وہاں سے لے کے آیا 5 اماموں کی فقہ. وہ مختصر ہے اور وہ بڑی مزے کی ہے. ایک امام اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے. اس نے ایک شیعہ تھے علامہ ڈاکٹر محمد جواد مغنیہ، انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، بڑا زبردست قسم کا، وہ میرے پاس ہے، وہ بڑی اچھی ہے. تو اگر کوئی طالب علم جب بیٹھیں گے کبھی زندگی میں، جو واقعی ڈیلی آنے والے ہوں گے، فصلی بٹیرے نہیں ہوں گے، رمضان کے رمضانی، محرم کے سپاہی یہ نہیں ہوں گے، پکے مرکز الدین الخالص کے ساتھ جڑیں گے، تو پھر ان کو میں پڑھاؤں گا اپنی محنت کر کے. میرا ایک نصاب میں میرا ذہن ہے کہ میں فقہ المذاہب جو خمسہ ہے ایک دفعہ نظر، کیونکہ سب کے دلائل آگے اس کے اندر کہ اہل بیت رسول کیا کہتے ہیں، نبی کا گھرانہ جو انہوں نے جو اجتہاد کی وہ کیا ہے، وہ بھی آنے چاہیے. اور وہ بڑے پیارے پیارے اجتہاد ہیں، کئی مسائل اس میں سے حل ہو جاتے ہیں. باقی آپ کہتے ہیں نسل در نسل کیا بتانا ہے میرے بھائی، پہلی نسل ہی پڑھ لے، نسل در نسل بتانے والی بات تو بہت دور ہے.
جتنا برین ڈرین ہو چکا ہے، برین ڈرین ایک ٹرمینالوجی ہے، برین ڈرین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ساری ذہانت کھینچ کے لے جانا۔ یورپ ساری ذہانت کھینچ کے آپ کی لے گیا، انہوں نے سب سے پہلا کام آپ کے ہاں کیا کیا ہے، انہوں نے وہاں پر ان کو اتنی سہولیات دے دی ذہین لوگوں کو کہ آؤ اپنی ذہانت کو ہمارے ہاں بیچ کر تم پھر پوری دنیا ہم سے لے لو۔ اس کے نتیجے میں آپ کا سارا برین ڈرین ہو کے وہاں چلا گیا ہے۔ آپ کے اچھے ڈاکٹرز، انجینئرز، یہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے وہ بیوقوف ہے، وہ حسن نثار تو گدھا ہے، اس کو کیا بیوقوف کو پتا کہ جی آج تک ہمارا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ او بھائی جاؤ جا کر دیکھو، بش کی انتظامیہ میں بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو آدمی ہے وہ مسلمان ہی لگایا ہوا ہے، وہ دیتا ہے مشورے نصر کہ کیسے ان کو ختم کرنا ہے، قرآن مجید کیسے بدلنا ہے، ان کے اندر نیو ٹریڈیشنز، نیا روایت وہ کیسے قائم کرنی ہے، ان کو کیسے دین سے دور کر سکتے ہیں، ان کو معتدل اپنے یعنی اپنی مرضی کا وہ معتدل کہتے ہیں نا، تو روشن انلائٹنڈ ان کو کیسے بنانا ہے، وہ وہاں پر موجود ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ کا برین ڈرین ہو چکا ہوا ہے، ختم، آپ جو مرضی کر لیں۔ آپ کے ملک کے اندر وہ یہاں پہ گاندمند چھوڑ جاتے ہیں، وہ گاندمند کے دو کام ہیں، ایک تو عاطف اسلم اور ان کے حدیقہ کیانی اور یہ ساری جتنی ہیں شبد المجید وغیرہ کے کانسرٹس جو ہیں وہ آپ کے پنجاب کالج میں ادھر ادھر دائیں بائیں سپیریئر انفیریئر تے اسپائر تے مرائر پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ ان کے اندر آپ کا ناچ گانا وہاں ہو جاتا ہے۔ وہ کنجر سارے جو رہ جاتے ہیں منڈ منگلی حرام خور، وہ وہاں پہ ناچتے نوچتے ہیں، خوب مزے کرتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر ٹیبلوز ہلے گلے کرتے ہیں، وہ یہاں ذہین کو وہ لے جاتے ہیں باہر، وہ پھر یہاں پہ نا مطلب کلرک بھرتی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ان کو انگریزی آتی ہے نہ اردو آتی۔ وہ تھا اس کا میرے ذہن سے وہ اس کا نام نکل جاتا ہے، جس نے ہندوستانی پالیسی ترتیب دی تھی، لارڈ میکالے، اس نے جو ایک منٹ تیار کیا تھا، منٹ سفارشات جسے کہتے ہیں، برطانوی منٹ تیار کیا، تو اس نے برطانیہ کو لکھا کہ ملکہ برطانیہ کو کہ ہم ادھر رہ رہے ہیں تو آپ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، تو یہاں حکومت کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت سارا آفیشلی ورک کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں یہ جو لوگ ہیں نا ہندوستانی، انگریزوں کو تو ہم یہاں لا نہیں سکتے کیونکہ جانوں کا خطرہ ہے، وہ مار ہی نہ دیں، تو ان کو ادھر رکھیں، ادھر سے ہی ان کے اندر سے ہی ہمیں بندے چاہیے، لیکن ان کی تربیت کے لیے بھی ہمیں کوئی ادارے بنانے پڑیں گے، تو اس کے لیے میں کچھ منٹس آپ کو تیار کر کے بھیج رہا ہوں، سفارشات کہ کچھ سہولیات دیں، ان کے کالجز بنائیں، یونیورسٹی بنائیں، یہاں سے ہمیں پھر کلرک چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ان کی اس سے لکھا کیا، تو میں ملکہ برطانیہ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس طرح سے ہمیں کچھ لوگ میسر آ جائیں گے جو ذہنی طور پر تو انگریز ہوں گے لیکن شکل کے طور پر وہ کالے ہندوستانی ہوں گے، اور وہی ہے، ہم کالے ہندوستانی ہیں، ہاں جی، ہم سوچتے انگریزی میں، لکھتے انگریزی میں، ای میل انگریزی میں، سارا ڈاکومنٹیشن ساری زندگی، اور میں تو چونکہ دفتر میں بھی کام کرتا ہوں، جو آدمی آپ کے دفتر میں ہوتا ہے نا زیادہ قابل، وہ ڈرافٹنگ کرنے میں بڑا ماہر ہوتا ہے، تو سارے اس کے گرد گرد سارے ذرا ڈرافٹ تو کر دیں پلیز کائنڈلی، سارے ایسی عبارت بنائیں کہ بندہ جو ہے نا رہ جائے، افسر بول نہ سکے، ہاں جی، وہ ڈرافٹنگ والا بندہ بڑا زبردست، کیونکہ وہ مکار ہوتا ہے نا، وہ ایسے الفاظ چوز کرتا ہے، بناتا ہے، اس کے اندر لفظ لگاتا ہے کہ سارا ایسے، یہ اس کو ایک شے ضرورت نہیں ہوتی اس کو ضرورت بناتا ہے۔ میرے ایک آفیسر ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، تو وہ ان کو جب گورنمنٹ کہتی ہے نا کہ اس آدمی کو وارننگ لیٹر دیں یا اس کو شو کاز کریں، تو وہ لکھ کر دیتے ہیں، شو کو ایسا بنا کر دیتے ہیں، ایسا بنا کر دیتے ہیں کہ بندہ ٹرمینیٹ ہی ہو کے رہتا ہے، نوکری سے سسپینڈ ہو جاتا ہے، لیکن وہ انہیں کے پاس چلے جانا، سر جی کیا کر دیا آپ نے، وہ کہتے اچھا، وہ پھر بندے کو کہتے ہیں منگانا پھر کچھ کھانے کے لیے، وہ پھر کھانے کے لیے منگاتے ہیں ان کے لیے، وہ پھر کھانا کھاتے ہیں یا کچھ چائے کا کپ پیتے ہیں، 7 بسکٹ ہوتے ہیں، پھر وہی اس کے مقابلے میں اپنے لکھے کے مقابلے میں ایک ڈرافٹ تیار کر کے دیتے ہیں جو وہی جواب دیتے ہیں کہ سارے یہ تو اس کا تو یہ جواب بنتا ہے، یعنی نا آپ ہی لکھ کے آپ ہی تیاری کر کے برین ڈرین کیا تمہاری نسلوں کو، سب کچھ لے گئے تمہارا لوٹ لاٹ کے، بچے تمہارے لے گئے، سب کو بچے تمہارے ہیں پلتے۔ ایک غنی شاعر ہوا ہے، غنی کشمیری، اقبال نے اس کا شعر لکھا ہے، بڑا اچھا فارسی زبان کا شعر ہے، اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ غنی روزے سیاہ، اس نے کہا اوے غنی کیا تیرے برے دن آ گئے، اس امت کے دن کیا برے آ گئے کہ جو یعقوب کی آنکھ کا نور تھا وہ زلیخا کی آنکھ کا نور بن گیا جا کے، ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھیں بیٹے کے غم میں رو رو کے وب یزتا عینہ، اس کی آنکھیں اللہ نے فرمایا سفید ہو گئیں، وہ کظیم، وہ مشق سے بھر گیا تھا، اس طرح غموں سے بھر گیا تھا کہ پھٹا ہی پڑتا تھا، تو اس نے کہا کیسے غنی برے دن آئے
کہ پتر یعقوب کا تھا یوسف، تو دیکھ کے باپ نے آنکھیں ٹھنڈی کرنی تھی، آنکھوں کا نور تھا، لیکن زلیخا دیکھ کیسے حالات آگے کہ کہاں یوسف کو لے گئے۔ زلیخا اپنی بدکاری کی آنکھیں اسے ٹھنڈی کرتی رہ گئی ہیں، آنکھیں کسی کی ٹھنڈی ہونی چاہیے تھیں بدکار کے۔ پتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بچے نبی کے، امتی رسول پاک کے، کلمہ نبی کا پڑھیں، آنکھیں کافروں کی ٹھنڈی ہو رہی ہیں، آنکھیں کافروں کی۔ ہماری ذہانتوں سے فائدے کفر اٹھائیں، آپ کو کیا پتہ اس امت پہ کیا گزری، بچے نسل در نسل کی کیا بات کرتے ہو۔ یہ مسئلہ جب چھڑ جاتا ہے نا، یقین جانیں آپ کو میں بتا نہیں سکتا، میرے دل کے اندر میں بتا کتنے سمندر اور طوفان ہیں جن کو میں سامنے نہیں لا سکتا۔ میں کہتا ہوں جیسے شیعہ مجلس میں ماتم کرتے تھے، اس طرح کوئی گروہ بناؤں میں مسلمانوں کا، وہ کوئی دن ہو، ہم بھی وہ دن منائیں، ہر دن مناتے ہیں نا، ایونٹس مناتے ہیں، یہ فادر ڈے، میں امت مسلمہ کی مرگ کا دن مناؤں، میں بتاؤں کہ ایک حسین نہیں، پتہ نہیں کتنے حسین ان کربلاؤں میں مار دیے گئے، ہماری کلچر، ہمارا ثقافت سب لٹ لٹا گیا، ہم پریشان ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے حواس معطل ہو گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم نے کدھر کو جانا ہے۔ یتیم کے بچے کو کوئی لے جائے گا، لیکن اس امت کو اپنے گھر کوئی لے جانے والا نہیں۔ تو یہ بیٹا نسل در نسل کی تو بڑی بات ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام علیہ السلام، کچھ بھی کہہ لیں، بڑے متقی امام، یہ وہ امام ہیں جن کو کچھ کام کرنے کا موقع ملا۔ ان دنوں بنو عباس اور بنو امیہ یہ دونوں کی لڑائی چل رہی تھی، تو اس میں وہ ذرا اہل بیت رسول سے کچھ دیر نظر ہٹی دشمنوں کی، ورنہ وہ تو ہر وقت ان کو قتل کرنے مرنے مارنے پر تلے رہتے تھے سادات کو۔ تو امام جعفر صادق کی ایک عمر بڑھی تو ان کو پھر اپنی فقیہانہ کام کرنے کا موقع ملا، تو یہ فقہ جعفریہ بھی اس لیے کہتے ہیں، ورنہ اور اماموں کا نام کیوں نہیں لیتے، کیونکہ ان کا کام زیادہ ہے دیگر اماموں کے مقابلے میں، ان کی زندگی زہر ان کو بھی آخر میں دے دیا گیا۔ امام جعفر صادق جو ہیں، انہوں نے پھر زبردست، ان کے شاگردوں میں امام جو ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور بھی دیگر لوگ ہیں۔ دور ان کا یہی چل رہا ہے، یہ 132 سے لے کر اور یہ یعنی دوسری صدی ہجری جو ہے۔ امام بخاری تو 150 میں جا کر کے ان کا ہوا ہے، پیدائش تو بعد میں ہوئی ہے۔ تو یہ اس وقت امام ابو حنیفہ بھی موجود تھے، سارے لوگ موجود تھے، انہوں نے ان سے اکتساب کیا ہے۔ تو امام صاحب کی بڑی خدمات ہیں، امام صاحب نے بڑے مسائل کے اندر اپنی فقہ مرتب کرائی، اپنے شاگرد بنائے، اور یہ اصول کافی جو ہے نا، فقہ کی کتاب جو ہے شیعہ کی، جس کو حدیث کی کتاب کہتے ہیں۔ جی نہیں، شیعہ کیا ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اتنے مسائل ہیں وہ بیان کے، لیکن ہمارے ہاں افسوس ان کا نام نہیں لیا جاتا، نام نہیں لیا جاتا مجموع میں اندر، ورنہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر ان کے بڑے اقوال لے کر آئے ہیں، امام صاحب کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ تہذیب التہذیب جو ہے، یہ تو ایسے شیعہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں یہ ہمارے ائمہ سے حدیث نہیں لیتے، ان کو کیا پتہ، پڑھتے وڑھتے ہے کوئی نہیں۔ تو یہ تہذیب التہذیب کو آپ دیکھ لیں، اس کے اندر پورا ہر امام کا ذکر ہے، امام زین العابدین کا، امام جعفر الصادق کا، امام رضا کا، یہ سب کا ہے، امام باقر علیہ السلام کا۔ بلکہ ایک دفعہ کہ میں آپ کو چلو باتیں ہوتی ہیں پھر اس کے اندر پھر سنا دیں گے۔ ایک دفعہ ایک شیعہ مجلس پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہمارے اماموں نے آج تک کسی غیر اپنے سے غیر آدمی کے، یعنی امام نے امام سے پوچھا ہوگا، غیر امام سے، اس نے غیر معصوم سے سوال نہیں کیا کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، ہمیں دکھا دیں، ہم چیلنج کرتے ہیں، ہم یہ کرتے، بڑا کھپ شپ ڈالی اس نے۔ اب میں ادھر ہی بیٹھا تھا، میں نے کہا کیا آپ بندے پھرتے ہیں، میں نے کہا آئیں، ہماری مسلم شریف کے اندر آتا ہے بھی امام باقر جو ہے نا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس گئے، انہوں نے جا کر کہا اسلام لیا، تو امام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی اس وقت نبی نہیں ہو چکے تھے، تو انہوں نے پوچھا کون، تو انہوں نے کہا محمد، ٹھیک ہے، تو میں محمد بن علی بن حسین امام باقر کا جو بچہ ہوں نا، میں وہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے کہا قریب آ جاؤ، تو وہ قریب آئے، تو انہوں نے نا ان کا یہ سینے کے بٹن ہاتھ لگا کے کھول لے، کھول کے نا تو ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ پھیرا، تو اس کو سونگا بعد میں، تو کہا میرے نبی کی خوشبو تم سے آتی ہے۔ فرمایا عرصہ ہو گیا تھا رسول پاک کے بچے کی آواز کسی کی سنی ہوئی، تو ٹھنڈا ہاتھ پھیرا ان کے، جو وہ جوان تھے، ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرا برکت کے لیے نا، کہ میرے حضور کا بچہ ہے۔ لوگوں کو کیا پتہ، لوگوں نے، صحابہ نے اہل بیت سے بڑا عشق کیا ہے،
یہ تو ایسے بکواسیات ہے، آپ کو کیا پتا آپ کے ہاں سے لوگوں نے کیا کیا اس شیعہ سنی کو لڑائیاں لڑا لی اور کچھ اپنے ہم نے ڈال بھی لی، اندر ہاتھ پھرا ان کے جسم پہ۔ یہ مسلم شریف ہے، صحیح مسلم وہابیوں کی، اور کہا پوچھ بھتیجے مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چچا مجھے بتائیے میرے نانا جی نے کیسے حج کیسے کیا تھا؟ وہ پھر ایک طویل حدیث سناتے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ اس حدیث سے 300 مسئلے امام شافعی نے نکالے حج کے، 300 مسئلوں کا حل نکالا اس حدیث سے۔ یہ کہتے ہیں پوچھا نہیں، پوچھا سب پوچھا، اب دیکھ لو، چلو تم انکار کر دو حدیث کا، پوچھا ہے، ہم نے تمہیں دکھا دیا تم پوچھا ہے، تم نے یہ تمہارا کہنا ہے کہ سارا بتایا کہ بتیجے ایسے ہم حج پر گئے، حضور نے ایسے عمرہ کیا، احرام باندھا، پھر ہم وہاں گئے۔ یہ بڑی ماشاءاللہ وہ ہمارا سرمایہ ہے، اہل بیت سے پیار کا سرمایہ، وہ میرے پیارے امام کا سرمایہ ہے، ٹھیک ہے۔ امام جو زین العابدین ہے ان سے بھی حدیث موجود ہے، امام جعفر الصادق سے بھی حدیث موجود ہے۔ میں نے جو اب میری بخاری شریف جو ہے اردو والی، اس کے اوپر جو میں نے حاشیے چڑھائے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ طور پر سارا بخاری شریف کوئی اس پہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، علی سے روایت، امام جعفر الصادق سے روایت، میں نے نشان لگا کے چونکہ میں ناقدانہ اور تنقید کی نگاہ سے پڑھتا تھا، اس لیے ہر ایک کا میرے ذہن میں رہتا تھا سوال جو آپ کا، تو بیٹھیں، تو ہر ایک کا سوال جو آپ کا ہمارا رہتا تھا، تو وہ پھر میں نے بخاری شریف کے اوپر پوری اپنی پہ تخریج کی ہوئی ہے ایسی کہ جس کے ذریعے سے سارا پتہ چلتا ہے کہ وہ امام جعفر صادق کا ائمہ اہل بیت سے ہم نے یہ سارا لیا ہے۔ 4 رکعت اکٹھی نماز سنت کیا فرض کی طرز پر پڑھیں یا اس کا طریقہ اور ہے؟ یعنی دوسرے تشہد میں درود تک پڑھیں گے، کچھ لوگ ایک تشہد سے بھی پڑھتے ہیں، اور کیا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھیں گے؟ یہ نا 2 صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، سیدھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے وہ یہی ہے، صبح شام کی نمازیں فرض کے علاوہ 2 کر کے پڑھی جائیں گی۔ باقی جو حنفی کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 2 رکعتیں جو پڑھی جائیں گی نا سنتوں کی، وہ اینڈ تک پڑھے گا۔ سنتوں کے اندر ان کا کہنا ہے کہ اینڈ تک پڑھے گا، دعا بھی پڑھے گا، رب جل نہیں پڑھے گا، پھر اس کے بعد کھڑا ہو کے چوائس پر ہو جائے گی کہ ثنا پڑھ کے اگلی 2 سنتیں اس نے پڑھنی ہے، یا پھر ڈائریکٹ الحمد شریف اور پھر قل واللہ اس کے اندر پڑھنی۔ فرضوں کی طرح نہیں ان کی سنتیں ہوتی، فرضوں کے اندر تو ہے نا کہ انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کلمہ شہادت، اللہم صلی بھی کہا نا، کسی نے کہا اللہم صلی، کسی نے کہا لا محمد، کسی نے کہا آل محمد، اس پہ بھی کہا تو سیدہ صاحب پڑھ گیا۔ حنفی جو ہیں یہ جب فرض والی نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جو تشہد پڑھتے ہیں وہ صرف کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، بس پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، درود شریف نہیں یہ پڑھتے۔ ان کا امام صاحب کا قول ہے کہ یہ نہیں پڑھنا۔ اب اگلی رکعت شروع کرے گا وہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہاں جی، یہ ظہر فرض میں فرض ظہر عصر عشاء کے فرضوں کی بات کر رہا ہوں، اور مغرب کی بھی اسی کے اندر ہے۔ 2 رکعت کے بعد اگر پڑھے گا تو سجدہ صاحب ہو گیا، اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ اہل حدیث کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قول پر یہ پورا پڑھ لے گا، آخر تک چلا جائے، کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ تو فرق دونوں کا ہو گیا ایک بات۔ لیکن یہ جو فرضوں کی طرح سنتیں نہیں ہیں، سنتیں پوری نماز، وہ اس میں کہتے ہیں کہ اینڈ تک سنتوں کی 2 سنتیں پڑھ کے اینڈ تک جائے گا نماز تک، پھر اگلی 2 الگ پڑھے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ بات ان کا یہ کہنا ہے۔ یہ باقی صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی 2 کر کے پڑھے اپنا، پڑھ کے تو جیسے رسول پاک نے پڑھا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، جی ہاں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ ہاں ایک مسئلہ یہاں بیان کر دینا ضروری، یہ جو اگلی فرضوں کی اگلی 2 رکعتیں سنتیں ہیں نا، پہلی 2 رکعتیں وہ تو آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد اگلی 2 رکعتیں جو فرضوں کی ہوتی ہیں اس میں سورہ فاتحہ کی بجائے اللہ کا ذکر بھی کر لینا تو وہ بھی کافی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ شیعہ حضرات اگلی 2 رکعتوں کے اندر صرف یہی پڑھتے ہیں، یہ 4 کلمے 3 دفعہ وہ دہراتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہمارے ہاں بھی ایک مسلک ہے کہ اس طرح آدمی پڑھ سکتا ہے سورہ فاتحہ۔ ان کا کہنا ہے کہ فقط حمد و ثنا ہی تو کرنی ہے، تو پھر ہمارے کہتے ہیں کہ پھر حمد و ثنا میں نا فاتحہ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، دعا بھی ہے فاتحہ بھی ہے، اس لیے فاتحہ پڑھنی چاہیے۔
یہ بات اتنی ہے کہ حمد و ثنا ہونی چاہیے. تو آپ کو سمجھا دی, کبھی نماز ہلکی بھی پڑھنی پڑ جاتی ہے, ایئرپورٹ پہ سے بھاگنا پڑتا ہے جلدی جلدی, تو اس طرح کوئی بیماری اتنی آ جاتی ہے کہ بیٹھا ہی نہیں جاتا. میرے پہ تو ایسی آتی ہے, مجھے پتہ ہے, تو اس لیے میں نے پھر ہلکی نماز بھی سیکھی. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. کاشف بھائی, جب ہم حقوق کی بات آتی تو ہم کیٹیگری کیسے کریں کہ پہلے والدین ہیں, بعد میں بیوی بچے, کون اول کون, اس کے بعد کون ہے قرآن؟ بالکل نہیں, کون اول کوئی نہیں, سارے ہی برابر ہیں. نہ ابا امی پہلے ہیں, نہ بیوی بچے بعد میں, کوئی اول نہ بعد نہ پہلے. ایک مومن کو 24 گھنٹے ایک سے جس کے جو حقوق آ رہا ہے سامنے اس کے حقوق ادا کری جائے, بس اتنی سی بات ہے. ماں باپ کو ذرا تھوڑا پریفرنس دے دے گا تو نیکی کی بات ہے. سب کے حقوق یکساں ادا کر رہا ہے. بیوی بچوں کے پاس گیا تو ان کے ساتھ اچھا سلوک, اور ادھر کئی لوگوں کو بیماری ہوتی ہے, ابا امی پاس بیٹھے تو بیوی کی خواہ بے عزتی کرنی, اپنی اولاد کی بے عزتی کرنی, اپنے ابے کو بتانا کہ میرا ان پہ روب بڑا ہے, یا آپ اس کو نیکی تصور کرتے ہیں. بکواس ہے, یہ غلط بات ہے. بالکل کسی کی انسلٹ کرنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں. کوئی بات غلط ہوئی تو اس کے بارے میں دھیمے سے لہجے میں بتا دیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس طرح ٹوٹ کے پڑتے ہیں. میں کہتا ہوں کتا بھی کاٹتا ہے, کوئی سوچ کر کاٹتا ہے, انسان کتے سے بدتر ہو گیا. سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حسن سلوک میں A1 بندے کو ہونا چاہیے. بیوی کیا, بچے کیا, بہنیں, بہن آ جائے بہن کی تکریم اور عزت کریں. اس کے سامنے ڈنڈا لے کے پڑ جانا پیچھے. توبہ, آپ کو کیا بتاؤں, مجھے ایک خاتون نے بھی تازہ ہی باہر کے ملک سے خط لکھا ہے. اللہ ہی پناہ دے, جتنا کمینہ اس کا شوہر ہے نا, میں کہتا ہوں, کہتی سنتا بھی آپ کو ہی ہے. اوئے ہوئے ہوئے, مجھے تو ویسے ہی دورہ پڑ گیا. میں کہا مجھے سنتا ہے؟ او میں نے کہا مجھے سننے والا بندہ نہ. میں نے کہا نہ اسے, میں نے کہا بہن اب تو نے کہا اس کو نہ بتانا, مجھے سننے والا بندہ, میں تو مجھے پتا چلے تو صحیح نہ, میں اس کی طبیعت سیٹ کر دوں. وہ کہتی میں 9 نمبر سے کر رہی ہوں, میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ بتا ہی دیں اس کو. میں نے کہا میں ایسا چغل خور نہیں ہوں, لیکن اس قدر گھٹیا چھوٹی چھوٹی بات پر یہ کہنا کہ تیرے ماں باپ میری قدر نہیں کرتے, انہیں چاہیے تھا مجھے عید پہ کچھ سوٹ بھیجتے ہیں, سارے دامادوں کو پوچھتے ہیں, تیرے ماں باپ نے مجھے ٹیلی فون نہیں کیا, تیری بہن نے مجھے یہ نہیں کہا. کیا باتیں کریں آپ, کسی کی بیٹی لیں, آپ کو اس تک ہونا چاہیے. اس کے بہن بھائیوں کی عادتیں انتہائی غلط ہیں, تو کیا ہے وہ بیچاری کا کیا قصور, وہ جا کے سمجھائے, مجھے بتائیں نا اس پہ کیا ہے. اگر اس کے وہ جا کر کہے کہ آپ یہ کریں, بھئی آپ ان کی بیٹی لے آئے ہیں, اب آپ کا اس تک ہے, اس کے آگے تک جو ہے وہ تو آپ کا حسن اخلاق ہے کہ آپ ایک غلط طبیعت کے آدمی کو برداشت کریں. بیوی پر آپ کا کوئی پریشر نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ جا کر اپنے ماں باپ سے آپ کی عزت کرائے. آپ کا کوئی, آپ سے نہیں وہ ملتے, تو آپ کو تو اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا کہ جو تجھ سے کٹے تو اس سے جڑ جا, جو برا سلوک کرے تو اچھا کر. آپ الٹا بن جاتے فنے خان ہیں جی کہ میری وہاں پر جناب ہونا چاہیے, میں دماد ہوں. تیرے جیسے دماد, تو یہی دماد ہے, اللہ کے ہاں تیرے جوتے پڑیں گے تجھے. یہ بات ہے کرنے والی کہ ہم لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھیں. اور اسی طرح عورت کو بھی نہیں کرنا چاہیے. عورتیں بڑی گدی ہیں, وہ شوہر کو ہر بات تیری بہن نے یہ کیا, تیری ماں یہ کرتی. بھئی تیرا شوہر ہے, باقی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر, تیرے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, برا کرتے ہیں تو تجھے تو حکم ہی ہے کہ برے کے ساتھ اچھا سلوک کر. نہ عورت کہہ سکتی ہے کہ تیری بہنیں اور تیری ماں اور تیرا خاندان, نہ مرد کہہ سکتا ہے تیری بہن, تیری بہنیں اور تیرا خاندان. بالکل نہیں کہہ سکتے. یہ دونوں ایک دوسرے کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ تو ایسی ہے, تو ایسی ہے, اور مرد نہیں کہہ سکتا تو ایسا ہے. تانا زنی ویل لکل ہمزۃ لمزہ, عیب نکالنے والا اور تانے والے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاکت ہو گئی, لٹ گیا وہ, برباد ہو گیا وہ. آپ آپس میں میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو تانے نہیں دے سکتے. توبہ توبہ, جہنم کے گڑھے کے اندر اللہ نے پھینک دینا. آپ کیا سمجھتے کہ آپ دونوں کو حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ اس کے نکاح میں آ گئی اور آپ ایک کو لے آئے, پیسے دے کے 4000 5000 روپیہ دے کے خرید لی ہیں آپ نے, حق مہر دے کے. واہ, کوئی نوکرانی لے کر آئے, غلام لے آئے ہو تم جیسے کو ویسے کوئی ہوتا. تو یہ تو لوگ یقین جانے پھنسے ہوئے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی کا حکم ہے, جسمانی تقاضے پورے کسی غیر کے ہاتھ میں پکڑا, کوئی دیتا ہے اپنی بیٹی, ورنہ دے ہی نہ. اگر ایسا چیز ہوتی, ایسے کمینے آدمی کو پکڑا دی ہیں. بیٹیاں کوئی معمولی چیز ہیں؟ یہ تو عجیب بات ہے. ہماری سوسائٹی بہت غلط, کوئی نہیں نہ اول ہے نہ مقدم ہے. اور والدین کے بارے میں آپ سن لیں, والدین میں کہتا ہوں اچھے والدین ہوں, پانی دو کے پئیں, برے ہونا تو تھوڑا اچھا سلوک کریں. زیادہ بدتمیز ہو
یقین جانے میرا تو میں حکم نہیں دیتا ورنہ پھینٹی لگانے کے قابل ہیں. ایک لڑکے نے مجھے گلاسکو سے خط لکھا اور کیا رو رو کے لکھا اس نے مجھے. یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ بچوں کو مارنا, بات بات پہ پیٹنا, ایک ایک دن میں 6 دفعہ مارنے بچے. باپ سے تنگ آ کے باہر کے ملکوں میں بچے دوڑ گئے, گھر چھوڑ کے بچے چلے گئے. یہ باپ ہے, جلاد ہے یہ حرامی, اس کے تو ٹکڑے کر دینے چاہیے. وہ باپ ہی کیا جس کے پاس شفقت نہیں ہے. آپ کہتے جو مرضی باپ کرے, یہ اس پہ پورا خطبہ دینا ہے میں نے. باپ جو مرضی کیا کرے باپ. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی زمانے میں حقوق والدین پہ پورا رسالہ لکھا. انہوں نے کہا مجھے پتا چلا ہے ہندوستان کے اندر خام خواہ والدین کو سر کے اوپر چڑھائی جاتے ہیں اور بیوی بچوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. ان کو ان کی حدوں میں رکھو. اس وقت وہ حکیم وقت جو ہے اپنے وقت میں تڑپا, آج سے 70-80 سال پہلے, 100 سال پہلے, کہ ہندوستان میں یہ بات چل نکلی تھی. لکھنؤ اور دلی کا معاشرہ, یہ ابا جی بہت مقدم ہے بھی, اماں نے کہہ دیا اس لیے تم بیٹھی رہو. عمر بھر بٹھا دیتے تھے بیٹیوں کو ان کے گھروں میں. ابا امی بندے کے پتر ہونا تو مانو, بالکل مانو ان کی, ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ کو بتا دیں کہ کسی کے حقوق غصب کرنے میں ماں باپ ہوں یا کوئی اور ہو, اس پیر ہو, مرشد ہو, آپ حقوق غصب نہیں کر سکتے کسی کے. ماں اور باپ کہتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے, وہ ماں باپ نہیں ہے. ایسے ماں باپ کو خدا پوچھے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ ہونے کی وجہ سے اللہ بخش دے گا تیری ماں ہے؟ اللہ کے نزدیک ساری مخلوق ایک جیسی. اللہ نے پوچھتا ہے کہ تو نے اس کو غلط حکم کیوں دیا. قرآن نے صاف کہہ دیا کہ صرف ایک شرک کا تجھے حکم دیں مت کرنا. شرک سے مراد کیا ہے؟ شرک سے مراد یہ ہے کہ وہ تجھے یہ کہیں کہ بت کو سجدہ کر. شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی نئی بات وہ بنا کر تجھے پیش کریں. یہی سارے شرک ہی ہیں کہ وہ تجھے کہیں کہ بیوی کو 2 لگا دے, اس کو یہ مار دے, اپنے سسرال کو تنگ کر. بالکل نہیں. ماں باپ آپ کو نجائز نہیں مار سکتے. میں آپ کو کتنے بچے ہیں جن کو صرف والدین نے مارا اور وہ بگڑ گئے. کتنی مائیں ہیں جن کی بے انصافیوں کی وجہ سے گھر بکھر کے رہ گئے. بھائی بھائی کی شکلیں نہیں دیکھتے گھروں کے اندر, بہن بھائیوں میں لڑائی ہو گئی. کتنے باپ ہیں جو گھر کے اندر مکار, بے ایمان, دھوکے باز, فراڈیے, نمازی, پرہیزی, داڑھیاں رکھی ہوئی, کنجر طبیعت کے آدمی ہیں. بچوں کو آپس میں لڑاتے ہیں, بیٹوں کو, کہ میں لڑاتا رہوں گا تو پھر میری گھر میں چلے گی, اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے. فریب میں نہ آئیں ایسے لوگوں کے بارے میں. میں آپ کو ایسے, آپ رہ ہی نہیں رہے رسول اللہ کے معاشرے میں. آپ ایک کافرانہ اور مشرکانہ اور بدکار اور عیاش اور 2 نمبر انا پرست نفسانیت پسند معاشرے میں رہ رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماں باپ بن جانے کے بعد نفسانیت کے دائرے میں نہ آتے ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ بالکل غلط ہے. یہ میں نہیں مانتا ان چیزوں کو. اس لیے جو لوگ دین اور شریعت کے پابند ہیں وہ ان کے ایسے والدین کا اور ان کا بیوی بچوں کا سب کا خیال کریں, لیکن انصاف کے ساتھ. اور وہ انصاف آپ کے اندر نہیں آ سکتا, یہ بھی سن لیں. جب تک کہ آپ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کر باقاعدہ طور پر ٹریننگ نہیں لیں گے, آپ کے اندر انصاف نہیں آ سکتا. آپ کیسے کریں گے؟ جج بننے کے لیے بڑے مراحل, سپریم کورٹ کا جج بننا کوئی چھوٹا ہوتا ہے, اس نے بڑے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں. وہ نیچے سے چھوٹے مسئلے حل کرتا پھر جا کے ایک جج بنتا ہے, قاضی القضاء. آپ قاضی القضاء ہیں, آپ کو پیر و مرشد کی شدید ضرورت ہے. آپ ان سے بات کرتے رہیں اور ان سے پوچھتے رہیں, وہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں زندگی کے تمام مراحل پر. رسول پاک کے پاس لوگ آ کر انہی چیزوں کا پوچھتے تھے سوالوں کے ذریعے سے. تو یہ آپ بھی نہ سمجھیں کہ اب میں کر لوں گا, آپ سے بھی نہیں ہونا. جب تک آپ دین نہیں پڑھیں گے آپ سے نہیں یہ کام ہونا. دوست پوچھتے ہیں کہ میں ہجرت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, ہجرت سے کیا مراد ہے اور آج کے دور میں ہجرت کیسے کی جائے؟ ہجرت بھائی نہیں, ہجرت سے مراد یہی تھا کہ جو ایک علاقہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نظام اور ثقافت موجود نہیں تھی, اس کو چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف جہاں ہے, رائج ہے, اس کی طرف چلے جانا. یا ایسی صورت کہ آدمی یہ سوچے کہ اپنی لے کر کے اپنے لوگوں کو الگ سوسائٹی سے ہو کے ایک کالونی اور یہ بنا لے جہاں عبادت گاہ گزار لے. سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے ہجرت ہے. گناہوں کو چھوڑ جانا ہجرت ہے. یہ وہ ہجرت ہے جو آج تک نہیں ہوتی. آپ نے علاقے بدلنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ دل کی دنیا بدلو, اندر کی دنیا سے ہجرت کر جاؤ. دیکھیں سب سے پیاری ہجرت اس کی ہے جس نے وہ 100 قتل کیے تھے. تو اس میں کیا حکم تھا کہ توبہ قبول ہو سکتی تمہاری بشرطے کہ تم برے لوگوں کو چھوڑ کر اچھے لوگوں کے پاس چلے جاؤ. اچھے دوستوں کی گیدرنگ, اچھے فرینڈز, اچھے لوگ, یہ آپ کی ہجرت ہے. آپ کا گناہوں کو چھوڑ دینا یہ ہجرت ہے. آپ کا اپنے معمولات زندگی کو نبی علیہ السلام کے معمولات زندگی کی طرح بنا لینا یہ ہجرت ہے.
آپ کا دنیا سے دل کو الگ کر لینا اور اللہ کی والوں کی دنیا کے ساتھ وابستہ ہو جانا، یہ ہجرت ہے۔ یہ ہجرت کریں، آپ اپنے کو گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئیں، یہ ہجرت ہے کہ آپ نے گھر چھوڑ دیا، آپ نے عین اس ٹائم میں محفلیں اور اپنے کام چھوڑ دیے، جب درس قرآن ہو رہا تھا آپ سب کو چھوڑ کر مسجد میں آ گئے، آپ نے مسجد کے ساتھ آپ باوقت 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہجرت ہے۔ آپ نے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ دینے لگے، ہجرت ہے۔ آپ کی زندگی بے مقصد تھی، آپ نے با مقصد بنا لی، یہ ہجرت ہے۔ یہ ہجرت کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ نماز جنازہ کے متعلق تفصیل سے بتا دیں، حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حنفی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، سورت میں مقتدی کیا کرے، سورت پڑھے یا امام کی اقتدا کرے۔ یہ جو فاتحہ پڑھتے ہیں نا اہل حدیث بھی، اور یہ حدیث سے ثابت ہے اور صحابی رسول نے پڑھ کر سنائی فاتحہ، یہ فاتحہ جو ہے نا یہ نماز کی طرح کی فاتحہ کا معاملہ نہیں، یہاں فاتحہ بطور حمد و ثنا کے ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سبحان اللہ والحمدللہ والا، یہ حمد و ثنا کے، تو حنفی اس کی جگہ سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، یہ آپ اس کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آج عبداللہ ابن مسعود سے آتی ہے، یہ آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ فاتحہ پڑھی جا سکتی، دونوں طرح آپ اگر پڑھیں گے تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو اہل حدیثوں نے اونچی آواز سے جنازہ نکالا ہے نا، یہ بڑا باطل قسم کی بات ہے، یہ تو بالکل ہی عجیب ہے۔ دلائل دیتے وقت جو ہے نا زبیر علی زئی صاحب بھی مرحوم کانپے ہیں، بھی کرنا کیا ہے، تو یہ جواز نکالا ہوا انہوں نے، اور اتنی لمبی نماز جنازہ کہ وہ آدمی نے سلام پھیرا، مولوی صاحب ہٹے ہی نہ، اس نے کہا مولوی صاحب کسی اور جنازے کے لیے بھی کچھ رکھ لو، بھی سارے اس میت کو پڑھ پڑھ بخشی جانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صورتحال ہے، دھوپ میں کھڑے لوگ تنگ، بس اتنا ہی اگر صدقے دل سے کہہ دیا اللہم اغفر اللہ، بس سونے بادشاہ تیرے پاس مغفرت ہی، اس کا پروانہ اس کو جاری فرما، ہم سب تیرے سامنے سفارش کرتے ہیں، ختم۔ باقی جس کی نہیں ہوتی، جو مر جاتے ہیں سمندروں میں، دور دراز علاقوں میں، جن کی کوئی پڑھتا ہی نہیں، کیا وہ بخشے نہیں جاتے؟ میرے بھائی ایک آدھ دعائی کافی ہے، نہ لوگ ہی تنگ ہوں، اتنا جھٹکا بھی نہ کرے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی حنفیوں کا طریقہ کار غلط ہے، بالکل نہیں۔ حنفیوں کی بھی نماز جنازہ نا اس کا تو قطع وہ کسے کلا کما کرنا، جان چھڑانی، یہ جھٹکا نہیں بکرے کو، بکرے کی آخر جگہیں کاٹ دی، ٹھک ٹھوکا مارا، اتار کے گردن لگ، کچھ دیر ٹھہر ٹھہر کے اس کے لیے دعا پڑھیں۔ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ وہ یقین جانے ہم سے سبحانک اللہ، میں حنفیوں کے پیچھے جنازہ پڑھتا ہوں تو میں سبحانک اللہ کے ساتھ ہی پڑھتا ہوں، اہل حدیثوں کے ساتھ پیچھے پڑھتا ہوں تو الحمد شریف کے ساتھ پڑھتا ہوں، وہ ٹائم دیتے وہ نہیں دیتے، تو لیکن یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں، بالکل غلط ہے۔ اتنا وقفہ تو دے حنفی کہ ان کے پیچھے اگر کوئی اہل حدیث ہے تو وہ اپنا درود شریف جو ہے اپنی سورہ فاتحہ پڑھ سکے، آج ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی، تھوڑا قراتن جیسے ہوتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اللہ اکبر اللہ، یہ نہ کریں یار، آخری اس کو رخصتی ہے دنیا سے، آخری وہ جا رہا ہے، کچھ تو دے دیں یار، آخری گفٹ آپ سے لینا تھا، عمر بھر آپ کے ساتھ رہا رفاقتوں میں ہیں، معتدل ہونا، مختصر حرم شریف میں وہ خاموشی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مٹھیاں بھر کر خاک دوست لائے وقت دفن، مٹھیاں بھر کر خاک دوست لائے وقت دفن، عمر بھر کی رفاقت کا اب صلہ دینے لگے۔ یارانوں کے صلے اب دیکھو کیا مل رہے ہیں، اوہ اکٹھے ہو کر پھرنا، کھیلنا، جانا آنا، ہیں یہ یارانے کی یہ تقاضے تو نہ تھے۔ یاروں کو یوں دفن کیا جاتا ہے، ماں باپ کو یوں دفن کیا جاتا ہے۔ مٹھیاں بھر کر خاک دوست لائے وقت دفن، عمر بھر کی رفاقت کا اب صلہ دینے لگے۔ میں جب بھی میں قبرستان میں جاتا ہوں نا مٹی، اس وقت مجھے یاد آ جاتا ہے، لو میں نے کہا اب آخری یہ تجھے گفٹ دیا تو خاک دی، ڈال دی مٹی۔ منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ثم منہا یحییکم تارۃ اخری۔ اردو میں بھی مانگیں کہ ہم نے اس سے پیدا کیا، اسی میں لوٹا دیں گے، اسی سے زندہ ایک دن تمہیں کر لیں گے۔
ہوتا تو بڑا غم ہے نا، مٹھیاں بھر کر خاک دوست لائے وقت دفن، عمر بھر کی رفاقت کا اب صلہ دینے لگے۔ یہ پوچھتے سورۃ فاتحہ پڑھے یا امام کی اقتداء کرے؟ اگر امام باواضح بلند جنازہ پڑھ رہا ہے نا اور آپ کو پڑھنا پڑ گیا تو اس سے بھی کوئی قیامت نہیں آ جانی۔ صحابی رسول نے پڑھ کر دکھایا ہے باواضح بلند، اور کہا میں نے تمہیں یہ اس لیے پڑھ کر سنایا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ باواضح بلند سنت ہے، یہ غلط معنی لے لیا ہے کہ یہ جنازے کی ترتیب ہے، یہ چیزیں پڑھی جاتی یہ سنت ہے۔ ورنہ وہ بعد میں سوال کیوں کرتا صحابی سے بھی، یہ آپ نے کیا کیا؟ سوال ہے نا، ورنہ کیوں پوچھتا پیچھے جو تابعی تھا اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم تو جنازہ خاموش پڑھتے ہیں، آج آپ نے اونچا پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ میں نے اس لیے بتایا کہ جنازے میں کچھ چیزیں لوگوں نے ایڈ کر لی تھی، یہ سنت ہے۔ سرًا فی نفسہ ہی یہ علامہ ابن تیمیہ اپنا علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ہے الجنائز کی جو کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے تمام المنہ میں بھی اور بھی انہوں نے لکھا ہے کہ سرًا فی نفسہ ہی اپنے اندر ہی پڑھنی چاہیے۔ باقی اگر امام باواضح بلند پڑھے تو چپ کر کے سنیں اپنا نہ پھر شروع کر لیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد یا کسی جلسے کے بعد یا کوئی خطبے کے بعد امام صاحب بغیر کسی کے کہے دعا کریں تو کیا یہ سنت نبوی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا ہم اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں؟ بالکل، اگر کوئی کہہ دے ڈیورنگ خطبہ آ کر آیا صاحب اس نے کہا بارش نہیں ہو رہی، آپ نے وہیں دعا شروع کر لی، چل اس کے لیے دعا، ٹھیک ہے۔ اگر امام محسوس کرتا ہے کہ کسی کے لیے دعا کرنی تھی اس کو ذہن میں آ گیا تو وہ کر سکتا ہے۔ نماز کے بعد بھی کوئی امام سے کہہ دے تو نماز بعد میں کر سکتا ہے، لیکن امام کو نہ کہے، امام کو کسی نے کہا ہو ابھی نہیں کہا اس کے سامنے، اس کو کہا ہو کر سکتا ہے۔ روٹین والی دعا نہیں مانگنی، نہ بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو روٹین ہمارے ہاں بنی ہوئی ہے کہ اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا لیتے دعا کرتے، ابھی کیا کر کے ہٹے؟ وہ تو بندے آئے انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول فلاں نے دعا کے لیے کہا تھا دعا کر دے۔ یہ جو ہمارے ہاں پنجاب کی ایک روایت بن گئی نا، پاکستان میں بیٹھے رہتے امام کے انتظار میں، اور امام نے بھی کوئی فرض سمجھا ہوا بھی میں ہی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی۔ میرا تو وہ دفتر کے اندر مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا بھائی آپ امامت کرا لیں، مجھے تو نہ امامت نہ خطابت کسی شے کا شوق نہیں، کیونکہ بندے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں آپ پڑھائیں، میں نے کہا پھر بعد میں دعا کوئی نہیں ہونی وہ سیدھی بات ہے، ہاں کیونکہ کہا جائے تو دعا کرتے۔ وہ میرے ایک دوست ہیں، وہ بڑے چلاک ہیں، وہ سلام پھرتے کہتے ذرا بیماروں کے لیے دعا کر دیں۔ وہ یہ کام شروع کر لیا اس نے، میں کہا کوئی نہیں، اگلی دفعہ نہیں آتا تیرے قابو، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتا میں نے ادھر سے تمہیں پکڑ لینا۔ تو مطلب یہ لوگ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے بھی کام کرا دیتے ہیں۔ کیسے دیکھیں لوگ خود ٹھیک نہیں ہوتے، مولویوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ سنت کوئی نہیں ہے، سنت وہی ہے کہ کوئی کہے، ضرورتاً کبھی پڑھ گئی آپ کے اپنے امام کے ذہن میں آ گیا، کسی نے آ کر ڈیورنگ خطبہ کہہ دیا، وہ دعائیں اچھی ہیں وہ کر دینی چاہیے۔ باقی میری تو عادت ہے، میں تو آپ کو جو دوسرا خطبہ ہے اس میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ کہتا نہیں اللہ مشفِ کل مریض، اللہ مردہ کل غریب، اللہ مقصد دینا کل، اللہ مسل کل، کوئی دعا ہی چھوڑ، پوری امت کے لیے کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے جو وہ ہے ادھر کہا کریں، آمین کہہ لیا کریں، تو وہ اس میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو روکے نہ رکھے تو گرجے، مساجد، معبد سب تباہ ہو جائیں ایک دوسرے کے ہاتھوں سے، تو یعنی گرجے معبد کی اہمیت اللہ پاک کے نزدیک یہ بات نہیں ہے۔ بندے نے جس سے بھی سمجھا نا قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے کہ تمہیں نہیں یہ گرجے بنے ہوئے، یہ جو راہب ہے، یہ جوگی سنیاسی جو اپنے بیٹھے ہیں، ان کو ختم کرنے کا کوئی حکم نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے کہا وہ اپنا کام کر رہے ہیں نا، تمہیں کسی کے دین میں زبردستی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، تمہیں کسی آدمی کا بنا ہوا گرجا، ان کی عبادت گاہیں ختم کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ وہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں، امن سے بیٹھے ہیں نا، الا کہ وہ کوئی شرارت کرے تو پھر ٹھیک ہے، وہ تو پھر مسجد بھی ہو تو گرا دینی چاہیے۔ اللہ نے گروائی نہیں مسجد زرار منافقین کی، انہوں نے بنائی، وہ بھی گرا دینی چاہیے۔ آپ کیا بات کرتے پھرتے ہیں؟ گرجے معبد تو چھوڑ دیں، یہاں مسجدیں جا رہی ہیں ہاتھوں سے، ٹھیک ہے نا۔ کسی کے دین پر کوئی زبردستی نہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جو ریاست کے اندر رہتا ہوا آدمی رسول پاک کی کوئی گستاخی کر جاتا ہے تو وہ تو پہلے ہی رسول کو نہیں مانتا، تو اس کو آپ قتل کس حوالے سے کریں؟ غامدی نے اور یہ مار ناصر خان نے بڑا مسئلہ اٹھایا۔ یہ تو صرف اہل حدیثوں کا، یہ اللہ نے ان کو تو امتیاز دیا۔ الصارم المسلول لکھی ہے اس نے،
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا نہیں، ریاست میں رہ کر نہیں وہ کر سکتا، ریاست سے باہر جو کتا بھونکتا کرتا رہے، اسلامی ریاست میں رہے گا گردن ختم۔ یہ اعزاز صرف اہل حدیثوں کو حاصل ہے، باقی کسی کو کوئی اعزاز حاصل نہیں۔ میں آپ کو صاف بات سیدھی بتا دوں، باقی سب ایسے کھینچا تانی کرتے ہیں، اپنی فقہیں چھپاتے ہیں، 2 نمبریاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ادھر نہیں آتے، ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں سارے، لیکن اس میں یہ فرقہ میں سب کا بیان کرتا رہتا ہوں تاکہ سب کی بات کھول کھول کے بیان کر دوں، بھی اس میں حنفی صحیح ہیں، اس میں فلانے صحیح ہیں، ایک دوسرے کو تانے نہ دیں گے۔ اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ وسعت پیدا ہوا آپ کے دماغ میں کہ یہ بھی ایک سوچ ہے، یہ اللہ پاک نے جو بتایا کہ کسی کو یہ جو ہم جا کے اب بامیان کے بت عالمان نے توڑے، کیوں توڑے؟ ایک بندہ کہتا نہیں جی ہم بت شکن ہیں، بت فروش نہیں، اب یہ چل اٹھا جذباتی بات ہے اسلام میں۔ اسلام نے یہ کہا کہ غیروں کے بتوں کو اور ان کے خداؤں کو برا بھی نہ کہے، رنج میں آ کے تیرے سچے خدا کو نہ کافر۔ بت توڑنے ہیں تو آپ کے بت توڑنے کے اور کوئی طریقے، حالانکہ وہ بدھے کا مجسمہ تھا، ہے بھی پہاڑوں میں بنا ہوا تھا، بقی ان کے ہتھے چڑھ گئے بیچاروں کے، پھر توڑنا ہی ہے، موویاں بنا لیں پوری دنیا کی انٹرنیشنل، ہم بت توڑنے لگے۔ طالبان اگر مرے ہیں تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے مرے، بہت غلطیاں انہوں نے کی ہیں، کنڑ میں یہ آپس میں ریاست میں یہ لڑ پڑے، شیعوں اپنے حنفیوں کے انہوں نے کوڑے لگوائے، حنفیوں نے اہل حدیثوں کی یہ رفع دین کیوں کرتے ہیں، شیعوں کو بلا کر 2000 کو زندہ جلا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ شیعہ ہیں، یہ کافر ہو گئے ہوئے ہیں، یہ کچھ ان کے تماشے ہیں، یہ اپنی وجہ سے مرے ہیں۔ قاضی حسین احمد نے اس کا مضمون لکھا تھا، وہ پڑھنے والا تھا، اس نے کہا یہ مرے تو اپنی وجہ سے مرے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی زمین پر جب آپ نظام نافذ کریں تو آپ کو بڑا متحمل ہونا پڑے گا، آپ کو ٹھنڈے دل، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے، آپ ایک ماڈل ہیں، پوری دنیا کو آپ نے اپنے ہاں بلانا ہے، لوگوں کو آپ نے بڑا آپ کے اندر تحمل برداشت ہونا چاہیے، کوئی مشتعل آدمی آپ کے ہاں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی مشتعل ہو گئے تھے صلح حدیبیہ پہ، جو گالی دی ہے آئی ہے اس کے اندر بخاری شریف کے اندر، بڑی بری گالی دی آپ نے کافر کو، حضور نے کہا رک جا ابو بکر، حضرت عمر آ کے کھڑے ہو گئے، کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور نے کہا عمر ٹھنڈا رہے۔ علی مرتضیٰ نے کہا یہ نام نہیں اب کٹنا، لکھ دیا میں نے محمد رسول اللہ۔ حضور نے کہا لا میں کاٹ، بڑے بڑے بندوں کو غصہ آ گیا ادھر تو رسول پاک نہ ٹھنڈے رہتے۔ مغیرہ بن شعبہ نے وہ جو سہیل آیا تھا وہ رسول پاک کی داڑھی کو اس نے ایسا کر کے میں آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگا، اس نے کہا ہٹا ہاتھ نہ پاک، تجھے رسول پاک کی طرف ہاتھ لگا۔ نبی نے کہا مغیرہ، اس سے بھی دیکھ کر کہا، اس نے کہا مغیرہ تو لگتا مغیرہ ہی، اس نے کہا ہاں، انہوں نے کہا تیرا مجھے ایک آسان یاد ہے ورنہ تجھے میں بتاتا پھر میں کیا ہوں۔ بڑے کام گرم ہوئے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، شرع اسلام ایسے ہی نہیں، یہ تو نبی پاک ہی تھے جو کر گئے۔ بڑے بڑے متقی آدمی بھی جوش میں آ جاتے ہیں، اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ ایسے ہی نہیں چڑھ دوڑنا جی ان کے گرجے گرا دو، انہوں نے ہماری بابری مسجد گرائی، وہ جو مرضی کر لیں وہ تو کافر ہیں، وہ تو کسی خدا کے پابندی نہیں ہے، آپ اللہ کے سپاہی ہیں۔ جب کبھی آپ کے جو کچھ کہنا ہے، آپ مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند، مومن کو کوئی شے نہیں، مومن تو اللہ نے کہہ دیا یہ تیرا باپ ہے، جہاد میں مقابلے میں قتل قتل، اور یہ تیرا وہ آدمی ہے جو تیرا جانی دشمن تھا، تیرے باپ کا بھی قاتل تھا لیکن اسلام قبول کر لیا، اب تیرا بھائی ہے، بھائی بنانا پڑ جائے گا۔ اپنے ہر وقت جذبات کو ذبح کرتے رہنا، نہ نکیل ڈالی ادھر لے گیا ادھر لے گیا، جدھر اللہ لے گیا ادھر بندے کو چلنا پڑنا، مرضی تو کرنی نہیں۔ مجھے یاد آ گیا علامہ اقبال کی بہن کئی سال نہ 15-20 سال آپ اپنے گھر ہی بیٹھی رہی، پھپھی کے یہاں بیاہی ہوئی تھی، پھپھی تھی بڑی سخت، وہ پھپھی نے نکال دی، وہ بیچاری بیٹھی رہی گھر، وہ 20 سال بعد آ گیا اس کا بندہ لینے، جب ماں مر گئی وہ کہا ہے بھیجنی، علامہ صاحب نے کہا بھیجنی پوجنی کوئی نہیں، دفع ہو جا، چل سیدھا ہو نکل، آ گیا اب لینے کے لیے، میری بہن کی جوانی ساری ضائع کر دیے ہیں، اب تجھے گھر میں روٹی پکانے والی ماں مر گئی، میری بہن آ گئی ہے۔ تو اس نے اس وقت جو ہے نا وہ بہن جو ہے نا وہ اس نے چپ، تو علامہ صاحب اندر آ کے غصے میں بیٹھ گئے، پنچایت کا فارغ، ساری پنچایت کمرے میں جا کے بیٹھ، والد صاحب آ گئے ان کے، تو والد صاحب نے آ کر کہا اقبال قرآن مجید میں آتا ہے وفی الصلح خیر، صلح کے اندر خیر ہے۔ ٹھر گیا اقبال، اسی وقت کا ابا جی بھجوا دیں، بڑے بڑے کام کرنے پڑ جاتے ہیں، اپنے جذبات کو سمیٹنا بہت مشکل ہے، آگ لگتی ہے آگ بندے کے اندر، جب آپ کے نفس اندر آگ لگ جائے نا اندر،
آپ کے اندر اب وہی مقام ولایت کا مقام قریب آ رہا ہے. جب آپ کے اندر آگ لگ جائے نا، اشتعال میں ہوں، غصے میں ہوں، آپ اختیار میں بھی ہوں، آپ نکل آگ باہر جائے، بندہ کہ کچومر نکال دیتے ہیں، میں نے چھوڑنا ہی نہیں، ذبح کر دینا اس کو، بھڑک جائیں، زبان پہ گاری جاری ہونے والی ہو. جب اندر بندے کے اختیار، بندہ مار قوت میں زیادہ ہو، بندے ہو، اختیار ہو، وہ مقام اب قریب ہے. تھوڑی دیر بعد یا آپ ولی ہو جائیں گے یا آپ شیطان ہو جائیں گے. بالکل آپ پہنچ گئے ولایت کے قریب. ولایت سامنے کھڑی ہے، لے لیں ولایت اگر لینی. یہ بہت محنت ہے، لیکن ایسا بندہ رسول نے تیار کیا، کوئی آسان ہے تیار کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں تو دین کے معاملوں کے اندر وہ چیزیں، وہ اخلاق عطا فرما جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ خیر عطا فرما جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس شر سے بچا لے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مامون اور محفوظ رکھا. اللہ ہمیں رذائل سے دور لے جا، اللہ ہمیں شفا عطا فرما، اللہ ہمیں رزق عطا فرما، ہمیں قرض سے مامون اور محفوظ فرما. الہی ہماری ضروریات زندگی کو خود ہی پورا فرما. فوت شدگان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. مسلمان اور مجاہدین کی مدد فرما. جہاں کئی مسلمان پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ٹینشنوں کو، پریشانیوں کو دور فرما. حلال طیب پاک رزق عطا فرما، اپنی راہوں میں خرچ کرنے والا عطا فرما. اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے اندرونی بیرونی خلفشار سے اس کو مامون اور محفوظ فرما. اس کی نظریاتی علاقائی سرحدوں کی حفاظت فرما. ترکی میں اللہ وہاں پہ دین کے لوگ کام کرنے ان کی مدد فرما. طیب اردگان کی مدد فرما. سیکولر طبقے کو دور فرما. پاکستان کے اندر بھی جو ظالم ہیں ان کو دور فرما. اللہ انہوں نے جو مکر کی چالیں شروع کر دی ہیں، اللہ تو مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تو چال چل سکتا ہے. ہم بے بس ہو چکے ہیں، 70 سالوں سے بے بس ہیں. تجھے پتہ ہے کہ کون اس وقت کیا کر رہا ہے. ان بندوں کو خود ہی نیست و نبود کر دے. پاکستان کے حق میں جو نیک لوگ ہیں اللہ ان کو لے آ، ہماری آزمائشیں ہم سے دور فرما دے. ہم اب تنگ پڑ گئے ہیں، ساری عوام بے وقوف بھی بنتی جاتی ہے اور انہیں حقائق کا 20-30 سال بعد پتہ اپنی احمق پن کا پتہ چلتا ہے. ہم نے غلطیاں کر لی، ہمیں معاف فرما. کوئی اچھی قیادت ہمیں بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.